کامران مرتضیٰ صاحب، آج جے یو آئی کا جو اعلامیہ ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں معنی خیز ہیں، لائک آپ پروٹیسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ 26ویں ترمیم پہ بھی بہت خوش نہیں تھے، اس کا اظہار ہوتا ہے، گو کے اخیر میں ووٹ کیا تھا، مائنز اینڈ منرلز والے بل کو بھی آپ مسترد کرتے ہیں. دیر آر مینی تھنگز رانگ. پتہ نہیں ہم جا کس طرف رہے ہیں. آپ نے ابھی ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ تینوں صوبوں میں حالات بگاڑے جا رہے ہیں، 2 میں پہلے خراب تھے، تیسرے کی بھی صورتحال خراب کی جا رہی ہے. یہ کر کون رہا ہے ساری؟ یا تو جہالت میں یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جان بوجھ کے حالات خراب کیے جا رہے ہوں، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو. مگر 2 صوبوں میں اس وقت بھی جو ہے وہ ٹریول کرنا مشکل ہو گیا ہوا ہے، اور تیسرے صوبے میں بھی یہ تھریٹ آنی شروع ہو گئی ہے کہ ہم راستے بند کر دیں گے پنجاب کے ساتھ. تو میرے صوبے کا تو راستے تقریباً بند ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں بعض سڑکیں ایسی بھی ہیں جہاں 8 مہینے سے جو ہے نا راستے بند ہیں، اور جب یہ راستے اس طرح سے بند ہو جائیں تو صوبے ان کا جو براہ راست جو تعلق ہے وہ ایک دوسرے سے کٹ جائے، تو اس کا مطلب جو ہے میرا خیال ہے آپ خود مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوگے. آپ نے کہا کہ مائن اور منرل بل پہ جو ہے نا وہ جو ہمارا کوئی دو عملی آپ کے مطابق جس طرح سے میں سمجھ پایا ہوں، وہ جن ساتھیوں نے ووٹ دیا ہے ان کو شاید آج شوکاز نوٹس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور وہ شوکاز دیا جا رہا ہے. میں نے جو اس میں سٹیٹمنٹ پڑھی ہے. اسی طرح سے آپ نے 26 امینڈمنٹ کی بات کی. 26 امینڈمنٹ میں صرف 56 کلازز تھے. 56 کلازز کو ہم نے اس کو 22 کلازز تک لائے، اور 22 کلازز بلکہ وہ 21 تھے. 22واں جو ہے وہ پھر بلاول نے ایک وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے الگ سے کلاز دیا تھا، اور اس میں بھی جتنا ہم ڈائلیوٹ کر سکتے تھے اس کو ڈائلیوٹ کیا. اور یہ ہمارا بیبی نہیں تھا، یہ کسی اور کا بیبی تھا. اس میں ہمارا اگر کوئی بیبی ہے تو وہ صرف 5 کلازز کی حد تک ہے، اور ہم نے وہ اپنے منشور کے حوالے سے ہم آگے بڑھے ہیں. جو جے یو آئی کا مطمئن نظر تھا. کامران صاحب، جب اتنی صورتحال ہمیں ٹیڑھی میڑھی نظر آئے کہ 2 صوبوں کے اندر، خاص طور پر کے پی کے اندر مائنز اینڈ منرلز کے اوپر ڈو اینڈ ڈائی والی وہ پالیٹکس ہو رہی ہے، سندھ کے اندر کنالز والے پہ ڈو اینڈ ڈائی کی پالیٹکس ہو رہی ہے، جماعت اسلامی آج پونے 2 سال کے تقریباً بعد غزہ کے اوپر آج پروٹیسٹ کر رہی ہے. تو عام طور پر ایسی صورتحال تب ہوتی ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے نا، اس سے جان چھڑائیں، اس کو دھکا مارتے ہیں، یہ بوجھ بن گئے، کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا وہ چلائے گا. کوئی ایسا کچھ تو نہیں ہو رہا؟ کوئی میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ سڈنلی صورتحال خراب ہو رہی ہے یا ود اے پلان ہو رہی ہے؟ دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس. یہ ممکن ہے کہ اس میں اس سیٹ اپ سے کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جان چھڑانے والے جان چھڑانا بھی چاہ رہے ہوں، مگر ہم تو ویسے ادروائز تنگ ہیں اور پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پہلے سے تنگ ہیں. غزہ والے معاملے پہ اس میں اگر کوئی گلہ دے رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی کا تو میں نہیں جواب دے سکتا، مگر ہمیں اگر کوئی گلہ دے رہا ہے تو ہم نے اس نیکسٹ ویک میں جس میں جو حملہ ہوا تھا اس سے اگلے ویک میں جو ہے نا اس میں ہم پروٹیسٹ میں چلے گئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے عملی اقدامات بھی شروع کر دیے تھے. وہ عملی اقدامات وہ پرائیویٹلی تو شاید آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکیں، مگر میڈیا پہ اس طرح سے شیئر نہیں کیے جا سکتے. تو غزہ والے معاملے میں جو ہے وہ الگ سے ہم نے اس کو اپنے طور پہ لیا ہوا ہے، اور جتنا ہم سے جو دامے درمے سخنے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. رہ گیا یہ معاملہ باقی احتجاج والا، تو وہ احتجاج جو ہے وہ انوائٹ کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے وہ مائن اور منرل پہ. سر، جتنے احتجاج ہو رہے ہیں اور جتنی صوبوں کی صورتحال خراب ہے، کیا وفاقی حکومت خطرے میں ہے سیاسی طور پر؟ وفاقی حکومت جو ہے خطرے سے کبھی بھی باہر نہیں تھی. وہ ایک انتظام کے تحت چل رہی ہے. انتظام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے درمیان اور نون کے درمیان اور ایم کیو ایم کے درمیان یہ بنایا گیا تھا، اور اس میں کہیں نہ کہیں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک صوبے کے اندر شاید اس انتظام کی شریک ہے. وہ آپ دیکھ لیجئے کہ مائن اور منرل بل وہاں پہ ان کی کیبنٹ نے منظور بھی کر لیا، اور اس کی منظوری کے لیے زور بھی لگایا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس پہ بہت سے تحفظات ہیں اور تمام پارٹیاں تقریباً اس پہ خوش نہیں ہیں. مگر اس کے باوجود کیبنٹ کا منظور کر لینا، کیبنٹ میں ظاہر ہے کہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے، بات چیت کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کو وہ کرتے ہیں. مگر سب سے پہلی جو اس کی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ کہیں اور سے وہ بل بن کے آیا اور بیک وقت 2 صوبوں میں آئے. اسی پہ جو ہے نا وہ سب کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے. مگر یہ حالات جو ہے وہ تقریباً جو ہے نا وہ میرا خیال ہے بگڑنے کی حد تک میچور ہو رہے ہیں. پارٹیاں شاید کبھی کسی بات پہ لائن اپ ہو جائیں، کبھی
اونٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک تنکا بھی بھاری ہوتا ہے. مگر یہ دو صوبے جو ہے اس وقت آپ سے تقریباً کل بھی میں نے جب کل رات کے مڈ نائٹ کے بعد جو ہے وہ بولان میں جو ہے دھماکوں کی آوازیں تھیں, یعنی وہ پنجاب کے ساتھ وہ تقریباً کٹا ہوا تھا. صوبہ بلوچستان دو حصوں میں اس وقت تقسیم ہوا تھا. آج بھی صبح کی اطلاعات اسی قسم کی تھیں. خیبر پختونخوا میں بھی جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور سندھ میں جو ہے اب یہ تھریٹ آنے شروع ہو گئی کہ وہ راستے بند کر دیں گے, یعنی پنجاب کا راستہ ان سے منقطع ہو جائے گا. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود نہ پارٹیز کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, بٹھایا جا رہا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی ہے, بلکہ جو ہے نا جہاں جہاں پہ ڈسٹربنس ہے وہاں پہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ اس میں جو ہے نا کہ یہ خاص معاملہ نہیں ہے. کوئی کہتا ہے SHO کی مار ہے, کوئی کیا بات کرتا ہے. اس معاملات کو سیٹل کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی.